السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت الامیر کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 72 سے شروع کریں گے۔ پیچھے جو مضمون گزرا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی روح سے جب کسی زمانے کے لوگ ہدایت کے محتاج ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا سامان پیدا کرتا رہتا ہے، لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس عام قاعدے کے علاوہ امت محمدیہ سے اس کا ایک خاص وعدہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان نحن نزلنا الذکر وإن له لحافظون۔ سورہ الحجر آیت 10۔ ہم نے ہی اس تعلیم کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب حفاظت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو حفاظت ظاہری اور ایک حفاظت معنوی۔ جب تک دونوں قسم کی حفاظت نہ ہو کوئی چیز محفوظ نہیں کہلا سکتی۔ مثلا اگر ایک پرندے کی کھال اور چونچ اور پاؤں محفوظ کر لیے جائیں اور اس میں بھس بھر کر رکھ لیا جائے تو وہ پرندہ زمانے کے اثر سے محفوظ نہیں کہلا سکتا اور نہ ہی کہلائے گا۔ اسی طرح اگر اس کی چونچ ٹوٹ جائے، پاؤں شکستہ ہو جائیں، بال نچ جائیں تو وہ بھی محفوظ نہیں کہلا سکتا۔ ایک کتاب جس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ عبارتیں زائد کر دی ہوں یا اس کی بعض عبارتیں حذف کر دی ہوں، یا جس کی زبان مردہ ہو گئی ہو اور کوئی اس کے سمجھنے کی قابلیت نہ رکھتا ہو، یا جو اس غرض کے پورا کرنے سے قاصر ہو گئی ہو جس کے لیے وہ نازل کی گئی تھی، محفوظ نہیں کہلا سکتی، کیونکہ گو اس کے الفاظ محفوظ ہیں مگر اس کے معنی ضائع ہو گئے ہیں، اور معنی ہی اصل شے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت بھی صرف معنی کی حفاظت ہی کے لیے کی جاتی ہے، بس قرآن کریم کی حفاظت سے مراد اس کے الفاظ اور اس کے مطالب دونوں کی حفاظت ہے۔ اس وعدے کے ایک حصے کو پورا کرنے کے لیے یعنی قرآن کریم کی ظاہری حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو سامان کیے ہیں ان کا مطالعہ انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جب تک قرآن کریم نازل نہ ہوا تھا نہ عربی زبان مدون ہوئی تھی، نہ اس کے قواعد مرتب ہوئے تھے، نہ لغت تھی، نہ محاورات کا احاطہ کیا گیا تھا، نہ معنی اور بیان کے قواعد کا استخراج کیا گیا تھا، اور نہ تحریر کی حفاظت کا سامان ہی کچھ موجود تھا، مگر قرآن کریم کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے دلوں میں القاء کر کے ان سب علوم کو مدون کروایا، اور صرف قرآن کریم کی حفاظت کے خیال سے علم صرف و نحو اور علم معانی و بیان اور علم تجوید اور علم لغت اور علم محاورہ زبان اور علم تاریخ اور علم قواعد تدوین تاریخ اور علم فقہ وغیرہ علوم کی بنیاد پڑی، اور ان علوم نے اسی قدر زیادہ ترقی حاصل کی جس قدر کہ ان علوم کی حفاظت کا قرآن کریم سے تعلق تھا۔ چنانچہ ظاہری علوم میں سے صرف و نحو اور لغت کا تعلق حفاظت قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے، اور ان علوم کو اس قدر ترقی حاصل ہوئی ہے کہ یورپ کے لوگ اس زمانے میں بھی عربی صرف و نحو اور لغت کی سب زبانوں کی صرف و نحو اور لغت سے اعلیٰ اور زیادہ مدون خیال کرتے ہیں۔ ان علوم کی ترقی کے علاوہ حفاظت قرآن کریم کے لیے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے دل میں حفظ قرآن کی خواہش پیدا کر دی گئی، اور اس کی عبارت کو ایسا بنایا گیا کہ نہ نثر ہے نہ شعر، جس سے اس کا یاد کرنا بہت ہی آسان ہوتا ہے۔ ہر شخص جسے مختلف قسم کی عبارتوں کے حفظ کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا حفظ کرنا سب عبارتوں سے زیادہ سہل اور آسان ہوتا ہے۔ غرض ایک طرف اگر قرآن کریم ایسی عبارت میں نازل کیا گیا ہے کہ اس کا حفظ کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے، تو دوسری طرف لاکھوں آدمیوں کے دل میں اس کے حفظ کرنے کی خواہش پیدا کر دی گئی ہے، اور نمازوں میں قرآن کریم کی تلاوت فرض کر کے ہر مسلمان کے ذمے اس کے کسی نہ کسی حصے کی حفاظت مقرر کر دی گئی، حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کے سب نسخوں کو بھی نعوذ باللہ من ذالک کوئی دشمن تلف کر ڈالے تب بھی قرآن کریم دنیا سے مٹ نہیں سکتا۔ یہ چند مثالیں جو میں نے بیان کی ہیں اس امر کے ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ قرآن کریم کی حفاظت ظاہری کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے ذرائع پیدا کر دیے ہیں جن کی موجودگی میں اس کا ضائع ہو جانا بالکل ناممکن ہو گیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب الفاظ کی حفاظت کے لیے جو مقصود بالذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس قدر سامان مہیا کیے، تو کیا ممکن ہے کہ وہ معانی کو یوں ہی چھوڑ دے اور ان کی حفاظت نہ کرے؟ ہر شخص جو عقل و دانی سے کام لینے کا عادی ہے اس سوال کا یہی جواب دے گا کہ نہیں، یہ بات ممکن نہیں ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری حفاظت کا سامان کیا ہے تو باطنی حفاظت کا سامان اس سے کہیں زیادہ ہوگا، اور یہی بات درست ہے۔ آیہ کریم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں دونوں ہی قسم کی حفاظت کا ذکر ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ اور معنوی حفاظت کا سب سے بڑا جز یہ ہے کہ جب لوگ ہدایت قرآنیہ سے دور ہو جائیں تو قرآن کریم کا نور سمٹ کر الفاظ میں آ جائے اور لوگوں کے قلوب اس کے اثر اور تصرف سے خالی رہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایسے سامان پیدا کرے جن کے ذریعے سے اس کے اثر کو پھر قائم کرے اور اس کے معانی کو پھر ظاہر کرے اور ایک قصے کو مردنی حالت سے نکال کر ایک کامیاب نسخے کی زندگی اور تازگی بخشے۔ چنانچہ ان معنوں کی احادیث صحیحہ سے بھی تصدیق ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ ابو داؤد کتاب الملاحم باب ما یذکر فی المعاد۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے زر پر ضرور ایسے آدمی کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کو اس کے فائدے اور نفع کے لیے تجدید کرتے رہیں گے۔ یہ حدیث در حقیقت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کی تفسیر ہے، اور آیت کے مضمون کے قصے کو عام فہم الفاظ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے تاکہ ظاہر پرست اور کم فہم لوگ اس آیت کے معانی کو صرف ظاہر پہ محمول نہ کریں اور دین اسلام کی حفاظت کے ایک زبردست ذریعے کو نظر انداز کر کے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا معجب نہ بنیں۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی بعثت کا وقت جو ان مفاسد کی اصلاح کے لیے آئیں گے اور جو قرآن کریم کے مطالب اور معانی نہ سمجھنے سے اور کلام الہی سے دور ہو جانے کی وجہ سے پیدا ہوں گے، صدی کا سر ہوگا۔ گویا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے قلعوں کی ایسی زنجیر بنا دی گئی ہے کہ کبھی بھی اسلام ایسے لوگوں سے خالی نہیں رہ سکتا جو یا تو کسی مجدد کے صحبت یافتہ ہوں یا صحبت یافتوں کے صحبت یافتہ ہوں، اور اسی طرح وہ خرابی جو دیگر تمام ادیان میں پیدا ہو چکی ہے ان کا مطلب بگڑ کر کچھ کا کچھ ہو گیا ہے۔ اس سے اسلام بالکل محفوظ ہے اور وعدے کے مطابق بالکل محفوظ رہے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ طبعی یا روحانی ضروریات انسان کی اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے، خصوصاً روحانی ضروریات کو جو بوجہ اپنے وسیع اثر اور بڑی اہمیت کے طبعی ضروریات پر مقدم ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے تو پیدائش عالم کا فعل لغو ہو جائے۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ بھی کیا ہے کہ جب بندہ ہدایت کا محتاج ہوگا تو وہ ہدایت دے گا۔ نمبر 3، اگر وہ ایسا نہ کرے تو بندے کا حق ہے کہ اس کے فعل پر اعتراض کرے۔ نمبر 4، اگر وہ ضرورت کے وقت ہدایت نہ بھیجے ان لوگوں کو سزا دے جو گمراہ ہو گئے ہوں تو یہ ظلم ہوگا اور خدا ظالم نہیں۔ نمبر 5، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ایک قسم کے آدمی ہمیشہ بھیجتے رہنے کا جو مطالب قرآنیہ کی حفاظت کرنے والے ہوں خاص طور پر وعدہ ہے۔ نمبر 6، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم ہر صدی کے سر پر ضرور ظاہر ہوں گے۔ اے بادشاہ افغانستان، اب اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو ان اپنی باتوں کے قبول کرنے کے لیے کھول دے۔ آپ غور فرمائیں کہ کیا اس وقت زمانہ کسی مصلح ربانی کا محتاج ہے یا نہیں۔ احادیث تو یہ بتاتی ہیں کہ عام طور پر ایک صدی کے سر پر اس قسم کی احتیاج ضرور پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص مبعوث ہو کر مطالب قرآنیہ بیان کرے اور دین اسلام کی صحیح حقیقت لوگوں پر آشکارا کرے۔ اور اس وقت صدی کا سر چھوڑ کر صدی نصف کے قریب گزر چکی ہے، لیکن ہم ان احادیث کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف واقعات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس وقت کسی مصلحی کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر اس وقت مسلمانوں اور دیگر اقوام کی حالت ایسی عمدہ ہے کہ وہ کسی ربانی مصلحے کی محتاج نہیں تو ہم کسی مدعی کے دعوے پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس مسلمانوں کی حالت پکار کر کہہ رہی ہو کہ اس وقت کسی مصلحے کی ضرورت نہیں تو پھر کبھی بھی کسی مصلحے کی ضرورت نہیں ہوئی، یا اگر دشمنان اسلام کی دشمنی اور اسلام کے مٹانے کی کوشش حد سے بڑی ہوئی ہو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص آنا چاہیے جو اسلام کو پھر اس کی اصل شکل میں پیش کر کے دشمنان اسلام کے حملوں کو پسپا کرے اور مسلمانوں کو سچا اسلام سمجھا کر اور اس کے دلوں میں دین کی محبت پیدا کر کے اسلام کی قوت احیاء کو ظاہر کرے۔ ان سوالوں کے جواب کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے دشمنوں کی چیرہ دستی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے، میرے نزدیک دو نہیں ہو سکتے۔
ہر ایک شخص جو کسی خاص مصلحت کو مد نظر رکھ کر حقیقت کو چھپانا نہیں چاہتا یا انسانیت سے اس قدر دور نہیں ہو گیا کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتا اور اس امر کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت مسلمان عملاً اور عقیدتاً اسلام سے بالکل دور جا پڑے ہیں۔ اور اگر کسی زمانے کے لوگوں کے حق میں یہ آیت لفظاً صادق آ سکتی ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، سورہ الفرقان آیت 31، تو وہ اس زمانے کے لوگ ہیں۔ آج یہ سوال نہیں رہا کہ لوگوں نے کون سی بات اسلام کی چھوڑی ہے، بلکہ سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ اسلام کی کون سی بات مسلمانوں میں باقی رہ گئی ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ مسلمان در گورو مسلمانی در کتاب۔ اسلام کا نشان صرف قرآن کریم، احادیث صحیحہ اور کتاب ائمہ میں ملتا ہے۔ اس کا نشان لوگوں کی زندگیوں میں کہیں نہیں ملتا۔ اول تو لوگ تعلیم اسلام سے واقف ہی نہیں، اور اگر واقف ہونا بھی چاہیں تو ان کے لیے اسلام سے واقف ہونا قریباً ناممکن ہو گیا ہے، کیونکہ اسلام کی ہر چیز ہی مسخ کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے متعلق ایسے عقائد تراشے گئے ہیں کہ جن کو تسلیم کرنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم زبان سے نکالنا ایک راست بات انسان کے لیے مشکل ہے۔ ملائکہ کی نسبت ایسی باتیں بنائی گئی ہیں کہ الایمان، وہ ہستیاں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفعلون ما یؤمرون، سورہ نحل آیت 51، کہیں ان کو خدا پر اعتراض کرنے والا قرار دیا جاتا ہے، کہیں انسانی بحث میں اتار کر ناپاک عورتوں کا عاشق بنایا جاتا ہے، نبیوں کی طرف جھوٹ اور گناہ کی نسبت کر کے ان کی ذات سے جو رشتہ محبت ہونا چاہیے اسے ایک ہی بار سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور کلام الہی کو شیطانی دست و برد کا شکار بنا کر اسے بالکل ہی ساقط از اعتبار کر دیا جاتا ہے۔ شراب اور جنت اور دوزخ کی وہ کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ یا تو عقائد شاعرانہ نازک خیالی بن جاتے ہیں یا پھر عجیب مضحکہ خیز کہانیاں ہو جاتے ہیں۔ دوسرے انبیاء تو خیر دور کیے لوگ تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہیں زینب کی محبت کا قصہ اور کہیں چوری چوری ایک لونڈی سے تعلق کرنے کا واقعہ اور قسم کی اور بعید از اخلاق واقعات کو منسوب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور حامل اخلاق فاصلہ ذات کو بشکل کر کے دکھایا جاتا ہے۔ اور کانا خلقہ القرآن، مجموع البحار، مؤلفہ شیخ محمد طاہر، جلد 1 صفحہ 327، مسند احمد بن حنبل، جلد 6 صفحہ 91 کی شہادت کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محرم راز عائشہ کی شہادت سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نسخ کا مسئلہ ایجاد کر کے اور قرآن کریم جیسی کامل کتاب میں اپنے دل سے اختلاف نکال کر اس کی بہت سی آیات کو بلا شارع کی نسخ کے منسوخ قرار دیا جاتا ہے، اور اس طرح ایک فکر کرنے والے آدمی کے لیے اس کی کوئی آیت بھی قابل عمل اور قابل اعتبار باقی نہیں چھوڑی جاتی۔ ایک وفات یافتہ موسوی نبی کو واپس لا کر امت محمدیہ کی ناقابلیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ تو عقائد کا حال ہے، اعمال کی حالت بھی کچھ کم افسوس نہیں۔ 75% نماز روزہ کے تارک ہیں، زکوٰۃ اول تو لوگ دیتے ہی نہیں، اور جو دیتے ہیں ان میں سے جو خوشی سے دیتے ہیں وہ شاید 100 میں سے 2 نکلیں۔ حج جن پر فرض ہے وہ اس کا نام نہیں لیتے، اور جن کے لیے نہ صرف یہ کہ فرض نہیں بلکہ بعض حالات میں ناجائز ہے، وہ اپنی رسوائی اور اسلام کی بدنامی کرتے ہوئے حج کے لیے جا پہنچتے ہیں۔ اور جو تھوڑے بہت لوگ ان اعمال کو بجا لاتے ہیں وہ اس طرح بجا لاتے ہیں کہ بجائے ان احکام کی اصل غرض پوری ہونے کے ان کے لیے تو شاید وہ احکام موجب لعنت ہوتے ہوں گے، دوسروں کے لیے بھی باعث ذلت ہوتے ہیں۔ نماز کا ترجمہ تو عربی بولنے والے ملکوں کے سوا شاید ہی کوئی جانتا ہو، مگر وہ بے معنی نماز بھی جو لوگ پڑھتے ہیں اسے اسی طرح چٹی سمجھ کر پڑھتے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور نماز میں اپنی زبان میں دعا مانگنا تو کفر ہی سمجھا جانے لگا ہے۔ روزہ اول تو لوگ رکھتے ہی نہیں، اور جو لوگ رکھتے ہیں تو جھوٹ اور غیبت سے بجائے موجب ثواب ہونے کے وہ ان کے لیے موجب عذاب ہوتا ہے۔ ورثہ کے احکام پس پوچھ ڈالے جاتے ہیں، سود جس کا لینا خدا سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے، علماء کی مدد سے ہزاروں ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ اس کی وہ تعریف بنائی گئی ہے اور اس کے لیے ایسی شرائط لگا دی گئی ہیں کہ اب شاید ہی کوئی سود کی لعنت سے محفوظ ہو، مگر باوجود اس کے مسلمانوں کو رفاہت اور دولت حاصل نہیں جو غیر اقوام کو حاصل ہے۔ اخلاق فاضلہ جو کسی وقت مسلمانوں کا ورثہ اور اس کے حق سمجھے جاتے تھے، اب مسلمانوں سے اس قدر دور ہیں جس قدر کفر اسلام سے۔
किसी ज़माने में मुसलमानों का कौल ना टलने वाली तहरीर समझा जाता था और इसका वादा एक ना बदलने वाला कानून, मगर आजकल मुसलमानों की बात से ज़्यादा कोई और गैर मोतबर कौल नहीं मिलता और उसके वादे से ज़्यादा और कोई बेहकीकत शय नज़र नहीं आती। वफा बेनाम हो गई, रास्ती खोई गई, हकीकी जुरात मिट गई, गद्दारी, झूठ, खयानत और बुज़दली और तहव्वुर ने उसकी जगह ले ली। नतीजा ये हुआ कि सब दुनिया दुश्मन है, तजारतें तबाह हो गई हैं, रोब मिट गया है। इल्म जो किसी वक्त मुसलमानों का रफ़ीक था और उनकी रकाब हाथ से ना छोड़ता था, आज इनसे कोसों दूर भागता है। सूफिया का हाल ख़राब है, वो दीन को बेदीनी और कानून को अबाहत बना रहे हैं। उलमा शक़ाइक़ व मुखालिफत फैलाने के अलावा अपने अक़वाल को खुदा और रसूल के अक़वाल ज़ाहिर करके इस्लाम और मुसलमानों की जड़ें काटने में मशगूल हैं। उम्रा गो दूसरी अक़वाम की उम्रा के मुकाबले में कुछ भी हैसियत नहीं रखते, मगर फिर भी अपनी थोड़ी सी पूंजी और दौलत पर इस कदर मग़रूर हैं कि दीन से उनका कोई सरोकार ही नहीं। दीनी कामों में हिस्सा लेना तो दरकिनार, उनके दिलों में दीन का अदब तक बाकी नहीं रहा। यूरोप की उम्रा में मसीहत के मुबल्लिग मिल सकते हैं, मगर मुसलमान उम्रा में दीन के इब्तदाई मसाइल जानने वाले भी बहुत कम मिलेंगे। हुकाम का यह हाल है कि रिश्वत सतानी और जुल्म उनका शेवा है। वह हुकूमत को खिदमत का एक ज़रिया नहीं समझते, बल्कि खुदाई का एक कोई जुज़ ख्याल करते हैं। बादशाह अपनी अयाशी में मस्त हैं और वज़रा गद्दारी और ख़यानत में। अवामुन्नास वहशियों से बदतर हो रहे हैं और लाखों हैं जो तर्जुमा जानना तो अलग रहा, कलमा तौहीद और कलमा रिसालत के अल्फाज तक मुँह से अदा नहीं कर सकते। वो इस्लाम जो एक अजदही की तरह दीगर अदियान को खाता जा रहा था, आज वो मुर्दा की तरह पड़ा है और कुत्ते और चीलें उसकी बोटियाँ नोच नोच कर खा रहे हैं। अपने कामों और अपनी ज़रूरियात के लिए सबको रुपया मिल जाता है, मगर दीन की ज़रूरत और उसकी अशात के लिए एक पैसा निकालना दोबर है। बेहुदा बकवास और लतीफ़ा गोइयों और दोस्तों की मजालिस मुकर करने के लिए काफ़ी वक्त है, मगर खुदा का कलाम पढ़ने और उसको दूसरों तक पहुँचाने के लिए एक मिनट की भी फुर्सत नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज ना पढ़ने वालों को नहीं, जमात में ना शरीक होने वालों को नहीं, बल्कि सिर्फ इशा और सुबह की जमात में शरीक ना होने वालों को मुनाफिक करार देते हैं और बावजूद रहम मुजस्सिम होने के फरमाते हैं कि वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द हम्मत अन अमरा बिहतबिन फ़युहतबु सुम्मा अमरा बिस्सलाति फ़युअज़्ज़न लहा सुम्मा अमरा रजुलन फ़यउम्मुन नास सुम्मा अख़ालिफ़ इला दी रिजालिन फ़हर्रिक़ा अलैहिम बुयूतहुम। बुखारी किताबुल अज़ान बाब जवाब सलातुल जमाआ। बस मुझे इसकी खुदा की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरा दिल चाहता है कि लकड़ियाँ इकट्ठी करूँ, फिर नमाज के लिए अजान का हुक्म दूँ, फिर अपनी जगह किसी और इमाम को मुकर्रर करूँ, फिर इन लोगों के घरों में जाकर जो जमात में शरीक नहीं होते मकीनों समेत मकानों को जला दूँ। लेकिन आज मस्जिद में कदम रखना तो बड़ी बात है। ईदैन के सिवा करोड़ों मुसलमानों को नमाज की ही फुर्सत नहीं मिलती और इनमें से भी बहुत से ऐसे हैं जो बिला शुरूत नमाज के पूरा करने के महज दिखावे के लिए नमाज शुरू कर देते हैं और वज़ू के मसाइल तक से भी वाकिफ़ नहीं होते। यहाँ पर यह किस्त ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह अगली किस्त लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।